جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے حالات حاضرہ اور مسلم کردار. یعنی فی الوقت دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کو دیکھ کر مسلمان کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ ان حالات کو بدل کر اچھے حالات کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 432 کے حوالے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کو کون ذلیل کرے گا؟ اللہ ذلیل کرے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن ذلیل کرے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ملک ذلیل کرے گا، فلاں پارٹی ذلیل کرے گی. اور حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالی ذلیل کریں گے کس کو؟ مسلمانوں کو. سوال آتا ہے آخر ایسا کیوں؟ سلط اللہ علیکم ذلن، اللہ مسلط کر دے گا تم پر ذلت کو. لا ينزعہ، ایسی ذلت لا ينزعہ، کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا. پورے علماء کوشش کر رہے ہیں، پورے جماعتیں کوشش کر رہے ہیں، پورے سینٹر کوشش کر رہے ہیں، لیکن ذلت سے مسلمان باہر نہیں نکل رہے. اگر ایک جانور مرتا ہے تو اس کے بارے میں دنیا میں احتجاج ہوتا ہے، لیکن مسلمان مرتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی زیادہ بڑی دقت کی بات نہیں ہو رہی. ذلت نہیں تو اور کیا؟ مسلمان شرک کر رہے، ذلت نہیں تو اور کیا ہے؟ مسلمان بدعتوں میں پڑے ہوئے، ذلت نہیں تو اور کیا ہے؟ سچے دین سے مسلمان خود دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ ذلت نہیں تو اور کیا ہے؟ اب نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا لا ينزعہ، کوئی اس ذلت کو نہیں نکال سکتا حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے مسلمانوں، تمہاری اس ذلت کو کوئی بھی نہیں نکال سکتا. تو دین کی طرف لوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ معجم الطبرانی میں لکھا ہوا ہے الی امرکم الاول، وہ دین جو تم کو پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں جو دین اول تھا، اس دین کی طرف لوٹنا پڑے گا. عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، زندگی کے ہر شعبے میں مسلمان اگر اس دین کو فالو کریں گے، وہ دین اسلام کو فالو کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں تھا، تو یہ ذلت ہٹے گی. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ مسلمان ذلت کو ہٹا لے. پاور کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے، اقتدار کے ذریعے سے ہٹانا چاہے تو مسلمان نہیں ہٹا سکتے. واضح حدیث. تو آئیے اس حدیث کو سامنے رکھ کر میں نے 10 پوائنٹ جمع کیے ہیں کہ کہاں کہاں ہماری اصلاح ہونی. عقیدہ، عبادات، معاملات، اخلاقیات، سیاسیات، اور 6واں پوائنٹ ہے دعوت اور اصلاح کے میدان میں علم اور محنت کی ضرورت. 7واں ہے مدارس اور اسکول، اسلامک اسکول کا قیام اور اس کے لیے محنت. اور 8واں ہے مختلف قسم کے ریسرچ بیسڈ انسٹیٹیوٹ کا قیام، اس کو قائم کرنا. اور 9واں ہے میڈیا ہاؤس کو صحیح معنی میں قائم کر کے بتانا. اور 10واں ہے سلیبس پر توجہ دینا، صحیح اور صالح سلیبس یا نصاب پر توجہ دینا. آئیے میں چند منٹوں میں آپ کے سامنے 10 نقطے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے ہے صیانت عقیدہ اور نشر عقیدہ صحیحہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ صیانت عقیدہ مطلب ہوتا ہے صحیح عقیدے کی حفاظت. صیانت مانے حفاظت. آج ہمارے نوجوانوں کے اور ہمارے ماں اور بہنوں کے عقیدے کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر. اور نشر عقیدہ صحیحہ، اور نشر پھیلانا، صرف جان کر رکھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ صحیح عقیدے کو پھیلانا. صیانت اور نشر میں حفاظت بھی کرنا ہے اور اس کو پھیلانا بھی. جیسا کہ ہم تاریخ پڑھ کر دیکھتے ہیں تو ہر دور میں علماء کرام نے کتابیں لکھی. مثال کے طور پہ اگر ہم
सहाबा के बाद ताबईन और तबे ताबईन। अगर आप ये दो जमानों में गौर करेंगे, ताबईन और तबे ताबईन में फितने जब फूटने लगे, जैसे जैसे फितने आते थे वैसे वैसे अकीदे में किताबें लिखी गई। अक्सर क्या होता है, हमारे पास हदीस की किताबों का तारुफ होता है, भाई हदीस के रेफरेंस बुक है, क्या है, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन तिरमिजी, सुनन नसाई, सुनन इब्ने माजा और सुनन अबी दाऊद। सही बुखारी, सही मुस्लिम, फिर उसके बाद सुनन अबी दाऊद, सुनन इब्ने माजा और सुनन नसाई और सुनन तिरमिजी। हदीस के मसादिर कहते हैं इसको, मसादिर यानी रेफरेंस बुक, जिसकी तरफ लौटते हैं। तो हदीस के 6 किताबों के नाम याद होते हैं, लेकिन अगर आप एक एवरेज मुसलमान से पूछेंगे, अच्छा अकीदे के मसदर वाली किताबें बताइए, कई मुसलमानों को मालूम नहीं। हालांकि अकीदे की भी मसदर की किताबें होती है। मिसाल के तौर पर अस-सुन्ना इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अकीदे में अस-सुन्ना। दूसरी किताब अस-सुन्ना इब्ने अबी आसिम, इब्ने अबी आसिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अस-सुन्ना। शरहुस-सुन्ना एक तीसरी किताब है लिल इमाम अल-बरबहारी, इमाम बरबहारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब। चौथी किताब शरह उसूल एतकाद अहल सुन्ना वल जमा, लालकाई, एक बहुत बड़े आलिम हैं जिन्होंने ज़ख़ीम किताब लिखी। एक और एक किताब अस-सुन्ना अबू बकर अल खल्लाल रहमतुल्लाह अलैह, एक और एक किताब है। अश-शरीआ छठवीं किताब अश-शरीआ लिल इमाम अल आजुर्री, इमाम आजुर्री रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी, उसका नाम है अश-शरीआ। फिर उसके बाद किताबुल ईमान और किताबुत तौहीद इमाम इब्नो मंदा रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। और इसी तरीके से अगर आप पढ़ते अल इबाना इब्ने बत्ता अल-उकबरी, एक बहुत बड़े आलिम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने के हैं, अकीदे के अंदर जो भी बताते हैं उसकी सनद बताते हैं। जैसा हदीस के अंदर सनद होती है वैसा अकीदे की भी सनद होती है कि हम मानते हैं ये अकीदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के जमाने में था, वो अपनी पूरी सनद बताते हैं, आपको यकीन होता है हाँ ये अकीदा है। बाद वाले जमाने में कई फिरके आते हैं, अलग अलग अकीदा आता है, तो आप देखकर क्या होते, बेचैन हो जाते हैं। लेकिन जब ये किताबें पढ़ते हैं और आप अपने अकीदे को इससे क्रॉस चेक करते हैं तो आपको इत्मीनान होता है, क्योंकि ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने की किताबें, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने की किताबें हैं। और भी किताबें हैं, जैसा किताबुत तौहीद है इब्ने खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह की, किताबुल ईमान इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, किताबुल ईमान इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की, अर्रद्दु अलल जहमिय्यह इमाम दारिमी रहमतुल्लाह अलैह की, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह की। अगर हम ये किताबों को ध्यान में रखेंगे तो इससे क्या पता चलता है कि अकीदे को हमेशा से अहमियत दी है उलमाए किराम। जैसा तफसीर की किताबें लिखी गई, जैसे हदीस की किताबें लिखी गई, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अकीदे पर भी किताबें लिखी गई हैं। और इन किताबों को पढ़कर बाद में इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने, जब इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के जमाने तक फिरके मजबूत हो चुके थे, तातारी हमला किए, उधर से सलीबी हमला किए, नतीजे में इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के जमाने तक मुसलमानों में काफी कमजोरी आ चुकी थी और ये फिरकों का डोमिनेशन हो गया था। तो इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो किताबें मैंने बताई, इन किताबों को पढ़ा, क्योंकि इन किताबों के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के जमाने में जो अकीदा पाया जाता था, इन किताबों के अंदर बयान किया गया। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हीं किताबों को पढ़कर पूरे फिरकों का मुकाबला किया और सारे फिरकों को कमजोर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अगर आज भी हम फिरकों को खत्म करना चाहते हैं, बातिल अकीदों को मिटाना चाहते हैं, तो हमको भी वापस लौटना पड़ेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के जमाने में जो अकीदा था, जो दीन था, उस दीन को हम हासिल करें, रियल किताबें पढ़ें, उसकी रोशनी में अगर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे काम में भी दम होगा इंशाअल्लाह। और लोग बातिल अकीदे को छोड़कर तौबा करके लौटेंगे इंशाअल्लाह। बाद में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हीं किताबों को सामने रखकर किताब लिखी। हाफिज हकमी रहमतुल्लाह अलैह ने मारिजुल कबूल किताब लिखी।
امام ابن ابل حنفی رحمت اللہ علیہ نے شرح العقیدہ الطحاویہ کتاب لکھی، شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ کے العقیدہ الصحیحہ وما یضادھا، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی کتاب الارشاد الی صحیح الاعتقاد، اگر آپ اصول الثلاثہ پڑھیں، کتاب التوحید پڑھیں اور شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کی شرح پڑھیں، تو یہ ساری کتابوں سے کیا پتا چلتا ہے؟ عقیدے کی اہمیت۔ یعنی سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم کو صحیح معنوں میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں تھا، ویسا ہم کو سیکھنا چاہیے۔ اب تاریخ میں فرقے جو اٹھے ہیں تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ فرقے جو اٹھے اس کے اصول، اس کی جو مائیں ہیں، بنیادی طور پر 5 ایسے فرقے ہیں جو ذمہ دار ہیں۔ ان 5 فرقوں کی وجہ سے باقی کے فرقے جنم لیتے ہیں۔ اگر آپ وہ 5 فرقے سمجھ جائیں گے تو آپ کو فرقہ واریت کو کیسے ختم کرنا ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کو میں نے ایک شعر میں جمع کیا ہے۔ اصول التفرق والخلاف 5، اصول التفرق والخلاف 5، اس کے بعد آگے کہہ رہے خروج ورفض وارجاء وقدر وجهم، اس کے بعد آگے کہہ رہے ماترید واشعری وصوفی وباطنی وقبل ذلك اعتزالی وعقلانی وتأویلی۔ یہ شعر میں نے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھانے میں آسانی ہو کہ تاریخ کیسے کیسے آتی ہے، فرقوں کی تاریخ۔ اصول التفرق والخلاف 5، تفرقے اور اختلافات کے جو مائیں ہیں کتنے ہیں؟ وہ بچہ دینے والی، وہ کوکھ سے جنم لینے والی یہ جو فرقے ہیں، یہ مائیں کتنی ہیں؟ 5۔ 5 خروج، خوارج نکلے، رفض، رافضہ نکلے، ارجاء، مرجیہ فرقہ نکلا، قدر، قدریہ فرقہ نکلا، جہم، جہمیہ فرقہ نکلا، پھر ان 5 سے مزید فرقے نکلے، ماتریدی و اشعری و صوفی و باطنی، پھر اس سے نکلتے ہیں ماتریدی، پھر اس سے نکلتے ہیں اشعری، پھر اس کے بعد نکلتے ہیں غالی قسم کے صوفیہ، اور پھر اس کے بعد نکلتے ہیں باطنی فرقے، اور وقبل ذالک، اور اس سے پہلے نکل چکے تھے جس سے یہ نکلے اعتزالی معتزلہ، وعقلانی، قرآن اور صحیح حدیث کا جو فہم ہوتا ہے صحابہ کے فہم کے مقابلے میں اپنی عقل لڑانے والے، عقلانی و تأویلی، تعویل کرنے والے، ہر ایک آیت کا معنی بدل دیتے، حدیث کا معنی بدل دیتے، اپنے خواہشات کے مطابق موڑ لیتے ہیں، حالات کے حساب سے موڑ لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں کیسا سمجھا جاتا تھا، وہ سمجھنے کی تڑپ نہیں ہے، اپنے حساب سے جو انہوں نے سمجھ لیا ہے آیتوں کو موڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو فکر نہیں ہوتی ہے کہ وہ نبی اور صحابہ سے دور ہوتے چلے جا رہے۔ تو یہ عقیدے کی گمراہیاں، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو پھر ہم کو سلف کے علوم کو واپس لا کر پھر اپنے آپ کو یہ سارے اختلافات سے دور کرنا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ جہاں پر ہمیں گمراہیاں کا سامنا آج کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے عبادات کا صحیح مفہوم نہیں ہے۔ جیسے عقیدے کے اندر گمراہیاں ہو رہے ہیں، عبادات کے اندر بھی خاص قسم کی گمراہی ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ عبادات کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عبادت محضہ اور دوسرا ہوتا ہے عبادت غیر محضہ۔ اور عبادت محضہ کا مطلب ہوتا ہے خالص عبادتیں، خالص عبادتیں، یعنی مطلب ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ خالص عبادتیں ویسے ہی کرنا ہے جیسے بتایا گیا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کچھ بھی چیز ایڈ نہیں کر سکتے، کچھ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، کوئی بھی چیز ہم اپنے اندر سے گھٹا نہیں سکتے، بڑھا نہیں سکتے، جیسا بتایا گیا ویسا۔ عبادت غیر محضہ، اسلام میں کچھ ایسے اعمال ہے آپ کو چھوٹ ہے، آپ کر سکتے ہیں جب تک کہ روکنے کی دلیل نہ آ جائے۔ اس کے اندر اصول الٹا ہے، جب تک کہ روکنے کی دلیل نہ آ جائے۔ مثال کے طور پہ تعلیم، ایجوکیشن کے جتنے وسائل ہیں، وسیلے، جتنے بھی سورسز ہیں، علاج، آج کل آپ نئے نئے طریقے سے علاج کر رہے ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں، ٹیبلٹ کھا رہے ہیں، ٹونک پی رہے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں تھا؟ ایسا نہیں تھا۔
تعلیم کے کئی وسائل ہیں، مائک استعمال ہو رہا ہے، پوڈیم استعمال ہو رہا ہے، تعلیم. اسی طریقے سے ایسپیکٹ آف لائف اینڈ لیونگ، زندگی گزارنے کے مختلف جو بھی ہم رہن سہن، رہنا، کپڑا، مکان، آنا جانا، ٹرانسپورٹیشن، آنا جانا، سفر کرنا. اور اسی طریقے سے کھانے پینے کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن آج ہم کھا رہے اور پی رہے. تو کھانے پینے کی چیزیں، رہنے اوڑھنے بچھونے کی چیزیں، اور اسی طریقے سے ٹرانسپورٹیشن کا معاملہ ہو یا تعلیم کے وسائل کا معاملہ ہو، علاج کے وسائل کا معاملہ، اس کو کہتے ہیں عبادت غیر محضہ. یہ بھی عبادتیں ہیں لیکن یہ کون سے غیر محضہ، غیر خالص عبادتیں. یعنی آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ اس کے اندر نئی نئی چیزیں اڈاپٹ کر سکتے ہیں جب تک کہ روکنے کی دلیل نہ آ جائے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ بزنس نہیں کرنا چاہیے، یہ طریقے سے کپڑا نہیں پہننا چاہیے، تو آپ کہتے ہیں دلیل، روکنے کے لیے دلیل لاؤ. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کرنے کے لیے دلیل چاہیے. اس میں اگر کوئی آدمی کہتا ہے یہ نماز پڑھ لو، کوئی کہتا ہے آپ صلاۃ غوثیہ پڑھ لو، کوئی بھی ایک نئی نماز کہتا ہے، تو آپ بولے دلیل، کرنے کے لیے دلیل چاہیے. اس کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے بھی میں نے ایک شعر بنایا، الاصل فی العبادت المنع. عبادت محضہ کی اصل کیا ہے؟ منع، رک جانا ہے جب تک کہ حتی یجیء صارف المحظور، جب تک کہ روکنے سے، جو روکنے کے مقابلے میں کوئی اجازت کی دلیل نہ آ جائے. اور عادات کے معاملے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ الاصل فی العادات الاباحہ، الاصل فی عاداتنا الاباحہ. عادتوں کے اندر جو جنرل اعمال ہے، ہر چیز مباح ہے، مباح معنی جائز. حتی یجیء صارف الاباحہ، جب تک کہ اس جائز کو ختم کرنے کے لیے کوئی کلیئر دلیل نہ آ جائے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا. مطلب یہ کہ علماء کہہ رہے ہیں سب تمہارے لیے حلال ہے جب تک کہ حرام کہنے کی کوئی دلیل نہ آ جائے. سورہ شورى سورہ نمبر 42 کے آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں دین کے معاملے میں. دیکھیں عبادت محضہ کے بارے میں، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک ہے جو ان کو دین بنا کر دے رہے ہیں، شریعت بنا کر دے رہے ہیں؟ شریعت بنانا، دین کے اندر کوئی چیز حکم نازل کرنا کس کا حق ہے؟ صرف اللہ کا ہے. کوئی اور آ کے آپ کو دین میں یہ بھی کر لو، یہ عید منا لو، دین کے نام پر یہ کام کر لو، ہم کہیں گے نہیں کہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے سے ثابت کرو، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. اب دیکھیں کیسا گمراہی آ رہی ہے آج کل، کیسا آ رہی. لوگ جو ہے نا، جب ان سے کہا تھا بھئی آپ یہ عید میلاد النبی کیوں منا رہے ہیں، یا کوئی بھی نیا کام جب ان کو بدعت کرتے ہیں، جب ان سے پوچھتے ہیں آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے روکا کیا. دیکھیں الٹا. بھئی خالص عبادتوں میں آپ اپنی مرضی سے کام شروع کریں کیوں؟ سوال یہ ہے. آپ کہہ رہے روکے کیا؟ خالص عبادتوں میں اجازت چاہیے تھی، اجازت کہاں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں دین جیسے چاہے فالو کر لوں گا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ ہی اپنے عقل سے دین فالو کر لیتے. نماز کا طریقہ بنا لیجئے، پھر آپ روزے کا نیا طریقہ بنا لیجئے، زکوٰۃ کا نیا طریقہ بنا لیجئے، حج کا نیا طریقہ بنا لیجئے، پھر آپ کو کون روکنے والا ہے؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہاں دنیاوی اعتبار سے الٹا. ایک آدمی بزنس کر رہا ہے، ایک آدمی دنیاوی اعتبار سے کچھ کپڑا پہن رہا ہے، تو لوگ یہاں پر جا کے الٹا سوال کرتے، اللہ کے نبی ایسا کپڑا پہنے کیا؟ ارے الٹا، وہ مسئلے میں ادھر الٹا، یہ مسئلے میں ادھر الٹا. بنی اسرائیل بیٹھو بولے تو اٹھے، اٹھو بولے تو بیٹھے. عقیدے کے معاملے میں روکے کیا؟ دنیائی معاملات میں اس کی اجازت کا ہے. یہ بزنس اللہ کے نبی کرے کیا؟ یہ گھڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنے کیا؟ یہ بیلٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنے کیا؟ الٹا سوال. اب الٹا سوال ہے تو شریعت
सीधा समझेंगे तो उल्टे सवाल नहीं निकलते, शरीयत उल्टा समझे तो उल्टे सवाल निकलते। ये है गुमराही। ये जरा नहीं समझे, जहां इजाजत है इजाजत नहीं का माना ले लेते, जहां इजाजत है वहां इजाजत नहीं है समझ जाते। ये बहुत बड़ी गुमराही है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तीसरा, मामलात, हुस्ने मामलात। हमारे बिजनेस पे जरा गौर करके देखिए क्या क्या चीजें हमारे हराम आ रहे। मिसाल देता हूं, अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा जितने सबबी हराम चीजें बिजनेस के अंदर हैं उसके चार जो उसूल है, चार, आप कोई भी चीज शरीयत में हराम है हराम है हराम है, बिजनेस के दौरान ट्रांजैक्शन के दौरान अगर आएगी वो चार में से एक में आकर फिट होगी। उसको भी मैंने एक शेयर में बना दिया याद करने के लिए लोगों के लिए। इन्नर रिबा वल मैसिरा हरामुन व मिस्लहुल जहालतु वल गररु। इन्नर रिबा, बेशक रिबा सूद, वल मैसिरा जुआ, हरामुन हराम है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 के आयत नंबर 275 से 279 तक सूद हराम है, सूद हराम है, पूरे दलाइल मौजूद है। सूरह मायदा नंबर 5 के आयत नंबर 90 में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु, जुआ हराम है। इन्नर रिबा वल मैसिरा हरामुन, बेशक सूद और जुआ हराम है। व मिस्लहुल जहालतु वल गररु, और इसी तरीके से अननोन ट्रांजैक्शन, वल गररु, जितने किस्म के फ्रॉड, झूठ की बुनियाद पर या धोखे की बुनियाद पर या हाई स्पेकुलेशन, एम्बिग्यूटी, क्लाउड्स, क्लैरिटी नहीं होती है। एक आदमी पैसे लेता लेकर कहता है मैं आपको टाइम पर खाली जो है आपको प्रॉफिट दे दूंगा, प्रॉफिट पक्का, लॉस की बात ही नहीं हो रही। तो पहले बिजनेस क्या है समझना बहुत जरूरी है, तब जाके हलाल और हराम के फैसले होते हैं। तो हुस्ने मामलात, मामले के अंदर अच्छे मामलतदारी करना चाहिए। जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मौजम तबरानी हदीस नंबर 2395 में है, जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं बायातुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मैंने बायअत की। किस बात पर मैंने बैत की? मैंने ये चीजों के लिए बैत की। उसमें से उन्होंने कहा एक ये है कि अन्नुस्हा लिकुल्ली मुस्लिम, कि हर मुसलमान के साथ मैं खैर खाही करूंगा। खैर खाही का मतलब ये है सामने वाले का अच्छा सोचना। आज हम क्या करते, सामने वाले का बुरा सोचते, उल्टा। क्यों? तबाही की तरफ जाना है ना, हम तय कर लिए कि तबाही की तरफ जाना है। जितना बुरा सोच सकते सामने वाले के बारे में बुरा सोचना, और जितना अच्छा सोच सकते अपने बारे में बहुत अच्छा हूं मैं, उल्टा है। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैअत की कि मैं हर मुसलमान के बारे में खैर खाही करूंगा। और वो ना सिर्फ खाली बैअत किए बल्कि अमल भी किए। एक मर्तबा अपने नौकर से कहते हैं जाओ जाकर एक घोड़ा खरीद कर लाओ। अब वो नौकर जाकर देखता है तो एक घोड़ा खरीद बेचने वाला मिल ही जाता है, तो घोड़े को भी लेकर आता है, वो बेचने वाले को भी लेकर आता है। कहता जबरदस्त डील लेकर आया हूं, सिर्फ 300 दिरहम में घोड़ा। तो जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली घोड़े को देखते हैं, उस आदमी से कहते हैं ये 300 का नहीं 400 का हो सकता है, 100 और बढ़ के देता हूं। सामने वाला खुश। दूसरों के लिए अच्छा सोचना। हमारे पास क्या है, और 50 कैसा कम कर लेते। क्यों? टोपी डालने की आदत है, लोगों को डुबाने की आदत है। जब तक डुबाए नहीं पेट नहीं भरता। जब वो समझते हैं कि मुसलमान को धोखा दे रहे हैं आप, मुसलमान क्या गैर मुस्लिम को भी सताना नहीं, किसी का माल हड़प नहीं करना है। मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, हर एक के जानो माल की हिफाजत करना है। तभी तो मलेशिया में इस्लाम फैला, इंडोनेशिया में इस्लाम फैला, मालदीव में इस्लाम फैला, यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर वो काले कलोटे लोग जिनको समझाना आसान नहीं, इस्लाम उनके दिमागों में घुस गया। वो बर्फीले पहाड़ों में इस्लाम घुस गया, वो डेजर्ट में इस्लाम घुस गया, वो समंदरों के पास रहने वाली कौम और मखलूक में इस्लाम कैसे घुसा। मामलात में अखलाक बड़ा पावर है इसके अंदर। अपना के तो देखिए सुरखरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और कहते हैं फिर देखते हैं घोड़े को, फिर उसको देखते हैं, नहीं 400 भी नहीं 500। फिर घोड़े को देखते हैं, फिर उसको देखते हैं, नहीं ये तो और अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि तुमको अंदाजा नहीं तुम क्या बेच रहे हो।
یہاں تک کہ 800 درہم دے کر انہوں نے گھوڑا لیا. کاش کہ ہم مسلمان ویسا سوچنے لگے. اللہ اکبر. یہ عمل کرنا ہے. اور معجم الطبرانی کے محقق نے اس کو صحیح کہا. ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس پر کلام نہیں کیا. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس میں کلام نہیں کیا. اس کا مطلب مورخین اس قصے کو آتھینٹک مانتے ہیں. اخلاقیات. آئیے دیکھتے ہیں اخلاقیات میں ہمارا کیا حال ہے. اخلاقیات کی اگر ہم بات کریں گے تو ہمارے اخلاق کیسے. آج ایک کمیٹی ہے, مسجد ہے, ذمہ داران ہے, مدرسہ ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں کمیٹی کے. ہم جب جاتے ہیں ان کے جھگڑوں کو سالو کرنے, مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں, مسلمان ہم کو بلاتے ہیں, مول صاحب دا جھگڑا ہو گیا, آئیے بات کریں گے. جب ہم جاتے ہیں تو کمیٹی کے پورے لوگ ایک ٹیبل میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. آج ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں. 2 آئے 2 غائب. ارے بھائی باقی کے 2 کیوں نہیں آئے؟ میں نہیں آتا. مسلمان ایک چھوٹی کمیٹی سنبھالنے کے لیے بعض اداروں میں ایسا حال ہو چکا ہے 10 لوگ آپس میں متحد ہو کر ایک مسئلے کو حل نہیں کر سک رہے. ایک چھوٹی کمیٹی نہیں چلا سک رہے, ایک چھوٹی مسجد نہیں چلا سک رہے. خلافت کی باتیں کر رہے, بڑے بڑے خلافت کی حکومت کی باتیں کر رہے. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ جذباتی باتیں بنا کر کس پیسہ بنانا چاہ رہے, یا ان نوجوانوں کا خون بہانا چاہ رہے, یا اسلام کی عزت گرانا چاہ رہے. ایک چھوٹی سی جگہ پہ اپنی انا تکبر اخلاقیات اچھے کرنا ہے. کریں گے سرخرو ہو جائیں گے انشاءاللہ. اسلام میں سب علاج ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے پاس علاج نہیں, علاج ہے. اس علاج کو اپنانا ہے, اس دوا کو کھانا ہے, شکر لینا ہے, اس شکر کو پانی میں ڈال کے اچھا گھولنا ہے. تو اسلام کے مٹھاس, ایمان کے مٹھاس اندر کب آئے گی؟ جب اس کو ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. اچھا, اس کے لیے بھی علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کہا اپنے اگر اخلاق سدھارنا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں, تو 4 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. اس کے لیے بھی میں نے ایک شعر بنا دیا آسانی کے لیے. معوقات طریق الحقوق 4, حقوق ادا کرنے کے راستے میں 4 کانٹے ہیں. کیا ہے؟ 4 کانٹے. 4 کانٹوں کو اپنے راستوں سے نکالیں گے, کامیابی کی طرف جائیں گے. جب تک یہ 4 کانٹے رہیں گے ادھر ادھر ہی کھیل لیں گے, کامیابی کی طرف نہیں جائیں گے. معوقات طریق الحقوق 4 الحسد والکبر والغضب والشہوہ. حسد, تکبر, جہالت والا غصہ. ایک کیلکولیٹو غصہ ہوتا ہے کہ آپ اس لیے غصے آتا ہے تاکہ سامنے والا سدھر جائے, شریعت پر آ جائے. وہ ایک اچھا غصہ ہوتا ہے. مقصد آپ کا انا نہیں ہوتا, تکبر نہیں ہوتا, کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا, بلکہ اس کی اصلاح ہوتی ہے. تھوڑا سا کیا ہو رہا, آدمی سدھر جاتا. لیکن ایک ہوتا ہے جہالت والا غصہ, صرف انا کی بنیاد پر ذلیل کرنے کی, وہ اچھا نہیں. اور شہوت, گندے خواہشات, اس میں اصلاح کرنا بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کیا ہے؟ اخلاق. کان خلقہ القرآن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن. اخلاق پڑھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی قرآن پڑھ لیجئے, کبھی سیرت پڑھ لیجئے. جو قرآن ہے وہ سیرت ہے, اور جو سیرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, وہ قرآن میں جو تھا وہ آپ نے کر کے بتایا. 5واں ہے حکام کا احترام, حاکموں کا احترام. سیاسیات. آج بچے بڑے بڑے مسئلے حل کر رہے ہیں. مسجد اقصی کا مسئلہ آ جائے, بڑے بڑے مسئلے آ جائے, تو شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ فتویٰ کیسا آتے تھے جب فالواجب علی الدول الاسلامیہ. یہ جو بڑے بڑے ملک ہیں ان ملکوں کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے, بچے ہاتھ نہ ڈالیں. پرابلم کب آتا ہے؟ سب کے ہاتھ میں فیس بک کا بٹن ہے, سب کے ہاتھ میں واٹس ایپ ہے, اور اس کے بعد بچہ مشورہ دیتا ہے, پرابلم اور بڑھ جاتے. ہم پرابلم بڑھانا چاہ رہے ہیں یا کم کرنا چاہ رہے ہیں, طے کرنا ہے. تو سسٹمیٹک لائف گزارنا, جو معاملہ بڑے کرنا ہے اتھارٹی تک پہنچا دیجئے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. جب بھی ان کے پاس کوئی امن اور خوف والی بات آتی ہے تو منافقین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کیا کرتے تھے؟ اڑا دیتے تھے. ان کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. اگر یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاتے اور اتھارٹی تک لوٹاتے تو ان کے لئے بہتر تھا.
मुनाफिकों को अल्लाह ताला डांटते हुए क्या कह रहे हैं, ये लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अथॉरिटी तक पहुंचाना था। यानी आज के दौर में भी बच्चे बड़े बड़े मसाइल में फैसले कर रहे हैं, उनको चाहिए कि अथॉरिटी तक पहुंचाए। मुआशरे के अंदर कमेटियों के जिम्मेदारान है, अगर इस सेंटर में कोई चीज नजर आती है तो सब हल ना करे, बल्कि इस कमेटी के जिम्मेदार तक पहुंचा दे। आसान तरीके से हल हो जाएगा, जल्दी हल हो जाएगा। पूरे हल करना शुरू करेंगे तो मसला और बढ़ जाएगा। सिस्टमैटिक अंदाज में काम करने की जरूरत है। छठवां है, दावत और इस्लाह के मैदान में इल्म और मेहनत दोनों जरूरी। बाद औक़ात हम देखते हैं कि किसी के पास इल्म नहीं है लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है, प्रॉब्लम है। गलत चीज अगर फैला दिया तो। और बाद जगहों पे हम देखते हैं कि खूब इल्म है लेकिन मेहनत नहीं है बेचारे के पास, बहुत इल्म जमा कर लिया लेकिन मुआशरे की इस्लाह के लिए कुछ मेहनत नहीं है, तो भी प्रॉब्लम है। इल्म भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए। आज दावत और इस्लाह के मैदान में दो प्रॉब्लम आ रहे, जिनके पास इल्म नहीं है उनके पास जज्बा बहुत ज्यादा है, और जिनके पास इल्म है उनके पास जज्बा नजर नहीं आ रहा है। पूरा नहीं, हर जगह नहीं, कुछ जगहों पे ऐसा हो रहा। अगर वो भी अगर हम दुरुस्त कर ले तो इंशाअल्लाह इल्म में भी आगे बढ़ना है और जज्बे में भी आगे बढ़ना। अगर ये दोनों चीजें हो जाए तो काम और हमारा अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। और इल्म के बारे में क्या कहा गया, क़यामत की निशानी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बगैर इल्म के बड़े बड़े मसलों में गुफ्तगू करने का अंजाम क्या है। देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब रुवाए बिज़ा बात करेगा। हदीस नंबर 4003 में ये लिखा हुआ है कि रुवाए बिज़ा बात करेगा, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। सहाबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुवाए बिज़ा क्या है? तो कहा, अर्रजुलु ताफिह यतकल्लमु फी अम्रिल आम्मा। आम आदमी है जिसके पास इल्म ज्यादा नहीं है लेकिन वो मुसलमानों के उम्मत मुस्लिमा के बड़े बड़े मसाइल में, गंभीर मसाइल में अपनी राय देता। शेख सालेह फौजान हफिज़हुल्लाह से इस हदीस की तशरीह पूछी गई, कहा कि ये आम आदमी है, मामूली आदमी कौन है जो इतने बड़े बड़े मसाइल में गुफ्तगू करता है, रुवाए बिज़ा का मतलब क्या है, हमें ये हदीस का मतलब क्या है समझाइए। तो शेख सालेह फौजान हफिज़हुल्लाह कहते हैं कि उम्मत के जो गंभीर मसाइल होते हैं, बड़े बड़े मसाइल, जैसे अकीदे की बारीकियां हैं, इबादत की बारीकियां हैं, इसी तरह सियासी मामले हैं, मुसलमानों के इज्तिमाई मामले हैं, ऐसे वक्त पर कौन बात करेंगे? अर्रासिखून फिल इल्म। रासिखून माने इल्म में गहराई रखने वाले, कुरान मजीद में आया वर्ड अर्रासिखून फिल इल्म, इल्म में डेप्थ रखने वाले ही बात करें। जिनको इल्म की गहराई नहीं है वो ऐसे मसाइल में हाथ ना डाले। आम आदमी क्या करेगा? नसीहत वाला इल्म बांटेगा। कौन सा इल्म? नसीहत वाला इल्म। सूरह असर में बताया गया, सूरह असर में बताया गया, इन्नल वल असर इन्नल इंसाना लफी खुसर, पूरे के पूरे इंसान खसारे में सिवाय वो इंसान जो चार काम करेंगे, ईमान, नेकमल, इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक, व तवासौ बिल हक, हक की वसीयत, नसीहत वाला इल्म। यहां पर इंसान कहा गया, इन्नल उलमा लफी खुसर नहीं कहा गया, इन्नल इंसाना लफी खुसर, पूरे इंसान खसारे में है। ईमान, अमल सालेह और हक की वसीयत करना, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की वसीयत करना। ये जो चार काम करेंगे वो लोग खसारे से बाहर निकलेंगे। तो नसीहत वाला इल्म, मिसाल तौर पे बच्चा अगर नमाज नहीं पढ़ रहा है तो बाप, मैं तो आलिम नहीं हूं, चलो आलिम के पास, तुमको मैं नमाज की नसीहत करके लाऊंगा। तो बार बार पूरे आलिमों के पास लाए तो आलिम, तो ये काम तो आप भी कर सकते हैं, नमाज पढ़ो बच्चे को, नहीं मैं आलिम नहीं हूं, मैं नमाज पढ़ो मैं नहीं बोलता, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ चीजें आपको करना पड़ेगा, जो जनरल बातें हैं वो हर दाई को, हर इंसान को, हर मुसलमान को करना है। मैं आलिम नहीं हूं, मैं दावत का काम नहीं करूंगा, मैं इस्लाह और दावत के वो सारे काम जो आम हैं, जिसके अंदर उतनी गहराई की जरूरत नहीं है, जिसके अंदर वो कोई गंभीर मसाइल से मुताल्लिक नहीं है, आम आदमी को अपने इल्म के मुताबिक करना चाहिए, उतना जितना कि उन्होंने उलमा से सीखा है उसको पहुंचाना चाहिए। लेकिन जो मसाइल की गहराई है, अल्लाह के नाम और सिफतें, अकीदा, ये सब मसाइल उलमा के हवाले कर दे। आम आदमी इसमें गुफ्तगू करेगा तो गलती बताएगा। जिस फील्ड में महारत नहीं हो उस फील्ड की तशरीह करते ना बैठ जाइए। यानी जितना मालूम है उतना बोलना है, जो नहीं मालूम है नहीं बोलना। यह है मुख्तसर।
اگر ایسا کریں گے، ایک طرف اگر علم کی قدر بھی ہو اور ساتھ میں محنت بھی ہو تو انشاءاللہ دعوت و اصلاح کا ہمارا کام اچھا ہو جائے گا۔ بغیر علم کے دعوت اور اصلاح کے کام میں لگ جائیں گے یا علم رکھ کر محنت نہیں کریں گے، دونوں سے بھی پرابلم آ سکتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور ساتواں نقطہ ہے کہ مدارس کی بھی ایک طرف ضرورت ہے ہمیں اور اسلامک اسکولز کی بھی ضرورت ہے۔ اسلامک اسکولز میں کیا ہوتا ہے؟ بیسکس معلومات مل جاتے ہیں، دنیاوی معلومات بھی مل جاتے ہیں، عصری معلومات بھی مل جاتی ہے اور شرعی معلومات بھی مل جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر بچہ شریعت میں بہت آگے جانا چاہتا ہے تو مدرسوں کی طرف جا سکتا ہے۔ اگر بچہ نے انجینئرنگ پڑھنا چاہتا ہے تو ہمارا بچہ انجینئر، ڈاکٹر، MBA اور اس فیلڈ میں بہت آگے جا سکتا ہے، مینجمنٹ کے بہت سارے کورس کی طرف۔ تو اگر بیسک رہے گی، کل کے بچہ انجینئر بنے گا تو اسلامک اسکول میں اس کی بنیاد تو پڑ گئی۔ اگر کل کے بچہ عالم کورس کرے گا تو 10 تک اس نے جو پڑھا ہے اسلامک اسکول کے دوران، جو اس نے کیمسٹری فزکس پڑھی تھی، انشاءاللہ قرآن مجید کے آیتیں پڑھنے کے دوران اس کو یہ اصلی تعلیم کام آئے گی انشاءاللہ۔ تو اس لحاظ سے اسلامک اسکولز اور مدرسے آپس میں ایک کانٹرڈکشن نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹ ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھے کہ دونوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، ایسی بات نہیں۔ اسلامک اسکولز کی بھی ضرورت ہے، اسلامک مدارس کی بھی ہمیں ضرورت ہے، مدرسوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن کس کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کے اندر ہمیں وائس ڈیسیشن لینے کی ضرورت ہے۔ آگے 8واں ہے انسٹیٹیوٹس قائم کرنا، ریسرچ بیس انسٹیٹیوٹ۔ آج ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب میں الاہلی بینک ہے اور اسی طریقے سے الراجحی بینک اور اسی طریقے سے بنک البلاد، اس کے اندر شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اندر جو غلط ٹرانزیکشن ہے اس کو پاک کرتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر بھی جتنے بڑے بڑے کمپنیاں ہر ایک کے اندر شریعہ ایڈوائزری بورڈ آئے۔ جب بھی آپ کوئی اسکول قائم کرتے ہیں یا کوئی بزنس قائم کرتے ہیں تو اس کے اندر 1-2 عالم کو شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے طور پر رکھ لیجئے۔ اس میں وہ عالم صاحب کے بھی تنخواہ کا انتظام ہو جائے گا، اچھی تنخواہ بھی ان کو ملے گی اور آپ کے کمپنی کا کام بھی حلال طریقے سے چلتا رہے گا، انشاءاللہ برکتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ چاہے وہ انکم سورس جنریٹ کرنے کا معاملہ ہو تو اچھے سے اچھے انکم سورس جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارے مسلمان بینکوں میں جا کر پیسے جو ڈپازٹ کے طور پر رکھ کر سود کھائیں گے۔ اگر ہم انکم جنریٹ کرنے والے، انکم سورس اچھا جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے، بڑے بڑے کمپنیاں ڈالیے اور اسی طریقے سے ریسرچ بیس انسٹیٹیوٹ ڈالیے جہاں پر صحیح حدیث ضعیف حدیث میں فرق کر کے بتانے والے علماء موجود ہو، جہاں پر خرافات مٹانے کے لیے ریسرچ، لائبریریز، کالجز، اسکولز، مدارس، یہ سب انسٹیٹیوٹس آج قائم کرنے کی بہت ضرورت ہے، شریعہ ایڈوائزری بورڈ وغیرہ۔ اور 9واں نقطہ ہے میڈیا ہاؤسز۔ سورہ نحل نمبر 16 کے آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم ان سے علمی بحث کرو جس لیول پر اٹیک ہوتا ہے، جس لیول پر علمی طور پر اٹیک ہوگا اس لیول پر آپ کو علمی جواب دینا ہے۔ وہ لوگ انٹرنیٹ پہ سوال کر رہے ہیں، ہم صرف خطبہ جمعہ میں جواب دیں گے تو جواب برابر نہیں ہوا، آپ کو بھی انٹرنیٹ پہ اپنا پریزنس پیدا کرنا پڑے گا۔ www.askslampedia.com، ایسے بہت سارے اور بھی ویب سائٹس ہیں الحمدللہ، ان سارے ویب سائٹس کو ایک جگہ پر جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے میڈیا ہاؤس، چاہے انٹرنیٹ ہو اور میڈیا کی جو ٹیکنالوجی ہو، ٹیلی ویژنز ہو، جو لیول پر اگر وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبارات میں کارٹون شائع کیے گئے ہیں تو ان اخباروں کے سلاٹ خرید کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا واقعہ بتائیے، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ فتح مکہ کا واقعہ بتائیے، تمل میں، ملیالم میں، انگلش میں، وہ سلاٹ خرید دیجئے اور جا کر وہ پرائم اردو اخبار میں جواب دے لینے سے مسئلہ نہیں ہوگا۔ سوالات انگلش اخبار میں ہو رہے تو پھر انگلش اخبار میں سلاٹ خرید دیجئے، اور ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، وہ قیمت کے بعد وہ سامنے والا آپ کو دے ہی دے دیتا ہے۔ اگر آپ بولیں گے جا کر 2000 روپے میں سلاٹ دو، نہیں، 1 لاکھ میں دو، نہیں، 10 لاکھ میں دو، اچھا لے لو، کہیں نہ کہیں قیمت آئے گی، ایک لو، جمع کرو پیسہ۔ میڈیا مین اسٹریم میں آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید، اسلام کے دفاع کا فریضہ انجام دیجئے انشاءاللہ۔ آخری نقطہ ہے 10واں، نصاب، سلیبس۔ آج ہمارا سلیبس کیسا ہے؟ اندازہ لگائیے
क्या बच्चों के लिए यूजर फ्रेंडली है या नहीं है। और उसी तरीके से क्या बच्चों के लिए उसके अंदर इस्लामी तालीमात का ख्याल रखा गया है, नहीं, उनके एज के हिसाब से स्टैंडर्ड के LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और अगर है तो फिर ऐसे वक्त पर उसको हम कितना फैला रहे हैं। अगर हम खुद ही वो सिलेबस खरीदते नहीं है बराबर, तो फिर बनाने वाले लोगों की भी हिम्मत पस्त हो जाएगी। अगर हम अच्छा पैसा देंगे, गोश्त के लिए पैसा देते हैं लोग, क्योंकि अपना मैं 5-6 साल से देख रहा हूं, किताबों की जगह पर पैसा देने के लिए उम्मत मुस्लिमा ज्यादा खर्चा नहीं करती। कहते 200 रुपए में एक बुक। अच्छा, गोश्त कितना है फिर? गोश्त की रेट कितना है? 400 भी है तो आज खाना ही खाना है गोश्त, 500 भी है तो खाना है, मछली खाना है, अंडा खाना है, मुर्गी खाना है, लॉबस्टर खाना है, छोड़ना नहीं है कोई भी। लेकिन किताब का मामला है तो इतने किताबें घरों के अंदर, वो भी धूल में, उसको कहे तो ऐसा टेढ़े पड़े हुए, कोई मसला नहीं है। लेकिन चप्पल सजाना है, शूज सजाना है, जो कौम किताबों को नहीं चमकाती अपने जूतों को चमकाती, ऐसी कौम पे जूते ही पड़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इल्म की मोहब्बत करने वाला बनाए, सही अकीदे से मोहब्बत करने वाला बनाए, सच्चे माने में हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला सच्चा मुस्लिम बना दे। आमीन व आखिरु दावाना। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.